معزز سامعین، جلسے کے حاضرین، باوقار سامعین کرام، علماء کرام، شعراء کرام، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے شاہ بغداد کا جو چاہنے والا ہوگا، شاہ بغداد کا جو چاہنے والا ہوگا، اس کے چہرے پہ سدا نور چمکتا ہوگا، اس کے چہرے پہ سدا نور چمکتا ہوگا، اور قادری جام سے شرسار ہوا ہے جو بھی، قادری جام سے شرسار ہوا ہے جو بھی، کون کہتا ہے قیامت میں وہ پیاسا ہوگا، کون کہتا ہے قیامت میں وہ پیاسا ہوگا۔ اور عرض کیا ہے غوث و ابدال کتب سب ہیں انہی کے منگتا، غوث و ابدال و کتب سب ہیں انہی کے منگتا، ان سے ہٹ کر نہ کوئی پیر جہاں کا ہوگا، ان سے ہٹ کر نہ کوئی پیر جہاں کا ہوگا۔ اور شیر کو خطرے میں اپنے وہ بھلا کیا لائے، شیر کو خطرے میں اپنے وہ بھلا کیا لائے، تیرے کوچے میں جو پھرتا ہوا کتا ہوگا، تیرے کوچے میں جو پھرتا ہوا کتا ہوگا۔ اور قطب کا تاج ملے جو چور ان کے در سے، قطب کا تاج ملے چور کو جو ان کے در سے، چشم عالم نے تماشا نہ یہ دیکھا ہوگا، چشم عالم نے تماشا نہ یہ دیکھا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ بزم، یہ برنامج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے سجائی اور بسائی گئی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور ظاہر و باہر ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جس پر فیض خاص ہوتا ہے، جس پر خاص عنایت ہوتی ہے، وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کی مجلس وعظ میں بیٹھا کرتا ہے۔ حضرات، اولیاء کرام تو بہت ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف و کرامات، مجاہدات و تصرفات کی بعض خصوصیات کے لحاظ سے
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کی جماعت میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء متقدمین میں سے بڑے بڑے کشف حال بزرگوں نے آپ کے ظہور کی بصارتیں دی ہیں، اور اولیاء متاخرین میں سے ہر ایک آپ کی دعوت کا نقیب اور آپ کی مدح و ثنا کا خطیب رہا ہے، اور علماء سلف و خلف نے آپ کے بلند درجات و تصرفات و کرامات کے بارے میں اس قدر کتابیں تحریر فرمائی ہے کہ شاید کسی ولی کے بارے میں مستند کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ کی ولایت اور بزرگی اس قدر مشہور اور مسلم الثبوت ہے کہ آپ کے غوث اعظم ہونے میں تمام امت کا اتفاق ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ عزیز الدین بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ہم تک نہ پہنچی جس قدر تواتر کے ساتھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ثقات سے منقول ہیں۔ بہرحال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عظیم اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ حضرات گرامی، بڑے بڑے علماء دہر اولیاء عصر نے آپ کے تباہر علمی اور درجہ ولایت کا اعتراف کیا اور آپ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات تحسین ارشاد فرمائے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ محترم حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت ماضیہ فرماتے ہیں کہ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، اس کے نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا، اس کے نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور امام حسن اور آپ کے والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسی لیے آپ حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں۔ لیکن آج کل یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اجہل کہتے پھر رہے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید اور حسینی سید یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ کرب و بلا کے میدان میں صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہی بچے ہوئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، انہیں تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے، حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچے ہوئے تھے اور انہی کی نسل بعد میں جا کے بڑھی، اور جاتے جاتے ان سے بھی سلسلہ حسنیہ جاری ہوا، اور امام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب انہی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اور ان کے جب گھر گئے تو دو بچے امام حسن اور امام حسین دونوں کھیل رہے تھے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ پیار زیادہ کرتے تھے، محبت زیادہ کرتے تھے، اور ان کو زیادہ کھلایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے علوم غیبیہ سے یہ بات پوشیدہ نہ تھی کہ کرب و بلا کے میدان میں میرا یہی بیٹا امام حسین بے
پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عقیدت و محبت رکھتے تھے، لیکن اس بار خلاف معمول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ پیار کر رہے تھے، زیادہ عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے میرے ابا جان، آپ خلاف معمول کام کر رہے ہیں؟ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار کرتے تھے، زیادہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اس کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں، اسی طرح وہ ولیوں کا سردار ہوگا، اور اس کی ولایت زمین و آسمان پر ہوگی۔ جس طرح میری نبوت میں ہر عالم کے لیے نبی ہوں، اسی لیے وہ ہر عالم کے ولیوں کا سردار ہوگا، اور تمام ولیوں کی گردن پر اس کا قدم ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ حضور پرنور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ میرے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں گے۔ اور جو یہ لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم حسنی اور حسینی سید کیسے ہیں، اس کا جواب بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور میرے شیخ حضور محدث کبیر مد ظلہ علینا نے ایک جامع جواب سوشل میڈیا پر دیا ہے، اور میں نے اس کو شیئر کیا ہے، اور جسے جو چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال تک اپنے محلے کے مکتب میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کر کے بغداد شریف کا سفر طے کیا، اور وہاں پر مشہور ڈاکوؤں کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کو میں یہاں نہیں بیان کروں گا۔ بہرحال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا کر وہاں کی مشہور درسگاہ، جو وہاں پر سب سے بڑا پورے دنیا کا جو مرکز تھا بغداد شریف، وہ علم کا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بغداد شریف علم کا مرکز تھا، اور وہاں پر جامعہ نظامیہ یہ بہت ہی بڑا مدرسہ تھا اہل سنت و جماعت کا۔ چنانچہ آپ بغداد شریف کا سفر طے کیا، اور وہاں پر بغداد شریف پہنچ کر وہاں پر مدرسہ جامعہ نظامیہ میں بحیثیت ایک طالب علم کے داخل ہوئے، اور علامہ ابو زکریا یحییٰ بن علی سے علم ادب پڑھا، اور علامہ ابو سعید مخرمی علیہ الرحمت و رضوان سے فقہ اور اصول فقہ پڑھا۔ تقریباً 17 محدثین کرام کی بارگاہوں سے علم حدیث پڑھ کر مہارت تامہ حاصل فرمائی، یہاں تک کہ آپ اپنے خطبہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ولنت السادہ من مولا الموالی، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطب ہو گیا، اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے سعادت کے خزانے مل گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زمانے طالب علمی میں بڑی ہی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی۔ حضور سیدنا غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میری پریشانیاں اور میں نے جو اپنے زمانے طالب علمی میں مصائب و آلام جھیلے ہیں، اگر ان مصائب و آلام کو پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، ایک بار بغداد شریف میں بہت ہی خوفناک قحط پڑا۔ اس وقت آپ کو بڑے ہی مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ فاقوں پر فاقے ہوتے تھے، یہاں تک کہ فاقوں سے نڈھال اور بھوک سے بیتاب ہو کر آپ ایک جنگل میں گئے۔ جب وہاں اس جنگل میں گئے تو اس جنگل میں دیکھا کہ فقراء فقیروں کا ہجوم ہے اور 70 اولیاء کرام، 70 قطب و ابدال پتے کھا رہے ہیں اور جانوروں کو کھا رہے ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو کھا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی تھا کہ آپ وہاں سے لوٹ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی غذا میں سے کیسے کھاؤں جب یہ لوگ ان پتوں پر گزارا کر رہے ہیں، اور میں ان پتوں کو میں بھی کھا لوں گا تو ان کے لقمہ، ان کا جو خورد و نوش ہے وہ کم نہ پڑ جائے۔ آپ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، آتے آتے ایک مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر افاقہ ہوتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجمی شخص ہے، ہاتھ میں بنا ہوا گوشت لیے ہوئے ہے اور روٹی لیے ہوئے ہے، اور جیسے وہ روٹی کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرا منہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی بھوکا ہے، تو اس نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلایا اور کہا بیٹا تم بھی کھا لو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا۔ اس کے اصرار کرنے پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھا لیتے ہیں، پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے بیٹے مجھے تو تم اجمی لگ رہے ہو۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں حضور میں اجمی ہی ہوں، میں گیلان کا رہنے والا ہوں، اور میں تحصیل علم کے لیے بغداد شریف آیا ہوں، اور بغداد شریف میں قحط پڑا ہے اور یہاں سب لوگ بھوکے پتے کھا رہے ہیں، اور جنگلات میں جو کھانے کی چیز میسر آ رہی ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا اچھا بتاؤ تم گیلان کے رہنے والے ہو، اس بچے کو جانتے ہو جس کا نام عبد القادر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور میں ہی عبد القادر ہوں۔ تو وہ شخص زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا حضور میں اسی بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں، 2-3 دنوں سے میں اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور ان کی والدہ ماجدہ نے مجھے کچھ درہم و دینار دیا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے کو دے دینا، لیکن حضور میں 3 دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تلاش کرتے کرتے جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اور میں فاقہ کرنے لگا اور میری جان بچنا محال ہو گیا، تو میں نے آپ کے پیسے میں سے یہ خیانت کر لی کہ میں نے یہ کھانا کھا لیا، میں نے یہ کھانا خرید لیا۔ حضور یہ کھانا آپ ہی کا ہے، حضور یہ کھانا آپ ہی کا ہے، میں نے آپ ہی کے رقم میں سے یہ کھانا خریدا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق
کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے یہ کھانا خریدا ہے اور یہ میرے ہی پیسے کا ہے، کوئی بات نہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو پیسے بچے تھے ان پیسوں میں سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، راستے میں جب تمہیں بھوک لگے گی تو اس پیسے سے کھا لینا۔ اور اتنا ہی نہیں، اور جو پیسے بچے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیسے سے نان بائی کی دکان پر گئے، نان خریدا، کچھ سالن خریدے اور سالن کی خرید کر جنگلات کی طرف گئے اور ان 70 اولیاء کرام کو کھلایا جو بھوکے پیاسے پتے کھا رہے تھے، ان اولیاء کرام کو بھی ان پیسوں سے کھلایا۔ یہ تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور اخلاق۔ حضرات گرامی، یوں ہی نہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قطبیت کے اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سالہ سال بھوکے رہتے اور کبھی صرف پانی پر گزارا کر لیتے، کبھی صرف کھانے پر گزارا کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ عہد کیا کہ جب تک مجھے اللہ رب العزت نہ کھلائے میں کھانا اور پینا نہیں کروں گا، نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ چنانچہ جب آپ فاقوں پر فاقے کرتے رہے تو آپ سے آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ آپ نے انہیں بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور انہیں کھانا کھلایا، انہیں پانی پلایا اور ان سے کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ میں تجھے نہیں کھلا رہا ہوں بلکہ اللہ رب العزت تجھے کھلا پلا رہا ہے، بلکہ میں صرف تمہارے لیے وسیلہ ہوں۔ تمہارے عہد کو، تمہاری قسم کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ یہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی کہتے بغداد کے وقت بچے، جامعہ نظامیہ کے بچے گاؤں میں غلہ وصول کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے۔ تو اس گاؤں کے بزرگ ایک تھے، انہوں نے اپنی فراست باطنی سے تال لیا، پہچان لیا کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشد و ہدایت کا آفتاب ہے اور اس کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کرتا پھرے۔ انہوں نے کہا، اے عبد القادر جیلانی، تم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، طالبان حق کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی وقت سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اور یہ فعل ان پیرزادوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو دن رات مریدوں کے جیبوں پر نظر رکھتے ہیں اور دن رات کسی نہ کسی خواہش اور فرمائش سے اپنی خاندانی وجاہت کو اور اپنی خاندانی جلالت کو پامال کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہ۔ حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اس قدر تھا کہ آپ
کبھی کبھی ایک ہی قدم پر کھڑے رہ کر پورا پورا قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. ہر روز 1000 نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے. کسی ولی میں اولیاء کرام تو بہت ہوئے ہیں، لیکن اس قدر اخلاق حسنہ کا پیکر اور اس قدر عبادت و ریاضات کا انمول نگینہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا. حضرت ابو بکر بن حوارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مشہور کرامت یہ ہے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا جبہ مبارک خواب میں سپرد کیا، اور جب ابو بکر بن حوارہ بطائحی رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو جبہ شریف اپنے بدن پر لپٹا ہوا اپنے بدن پر پایا کہ میں حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جبہ پہنے ہوا ہوں. اور ان کا مشہور قول یہ ہے کہ جو شخص 40 بدھ میرے روضے مبارک کی، میرے قبر اطہر کی زیارت کر لے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور ان کے مزار کے پاس، ان کے روضے مبارکہ کے پاس آج بھی یہ کرامت موجود ہے کہ ان کے مزار پر نہ مچھلی بھون سکتی ہے نہ پک سکتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے 7 لوگ درجہ اوتاد، درجہ ابدال، درجہ غوثیت پر فائز ہوں گے. معروف کرکھی، جنید بغدادی، سری سقطی، عبداللہ تستری اور منصور عباس، اور آخر میں نام لیا سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو لوگوں نے عرض کی حضور یہ عبدالقادر جیلانی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ مقام فردیت کی ایسی منزل پر سرفراز ہوں گے کہ ایک دن یہ برسر منبر یہ اعلان فرمائیں گے کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی سنو میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو ابو بکر بن حوارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے اولیاء یہ کہیں گے بل علی الراس والعین، یعنی اے محبوب سبحانی تمہارا قدم ہماری گردنوں ہی پر نہیں بلکہ آپ کا قدم ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 سال 200 سال پہلے کے بزرگ حضرت ابو بکر بن حوارہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پر سر منبر یہ اعلان فرمائیں گے، اور حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان خراسان کی پہاڑی میں عبادت میں مشغول تھے، اور جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا تو آپ وہاں سے نکل کر یہ جملہ ارشاد فرمائے بل علی الراس والعین، یعنی اے محبوب سبحانی آپ کا قدم ہمارے گردنوں ہی پر نہیں بلکہ آپ کا قدم ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے. اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی عظمیت کسی ولی کی نہیں ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا حضور علیہ التحیۃ والثناء کے پیکر ہیں، اور
جو صفات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود تھی وہی صفات ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی میں موجود ہیں نبوت کے علاوہ۔ نبوت کے علاوہ وہ تمام چیزیں جمع ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ آپ کا اخلاق بے مثال، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق بے مثال۔ آپ نے فاقوں پر فاقہ کیا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سالہ سال فاقوں پر فاقے کیے۔ اسی طرح ہر عمل، ہر فعل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نبی کریم علیہ طیۃ و ثنا سے ملتا اور جلتا ہے۔ آج اگر کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غوثیت کا منکر ہو تو وہ واقعی خلود فی النار ہے، واقعی وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو ادھر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، وعلیکم السلام اے میرے بیٹے۔ حضور سید کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صرف سلام سے کام نہ چلے گا بلکہ میں آپ کے ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر اطہر سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ایک ہاتھ نکلتا ہے اور اس ہاتھ پر سید کبیر رفاعی علیہ الرحمت و رضوان بوسہ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ اور سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت و رضوان کا یہ واقعہ دیابنا کی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور تقویۃ الایمان میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ ان کا ایک قول یہ ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی ان کی قبر پر سلام کرتے ہیں، اور سلام جب کرتے ہیں تو ان کی قبر منور سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور سید احمد کبیر رفاعی اس ہاتھ پر مصافحہ کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب یہ ہے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ ان کی دونوں کتاب میں تضاد ہے، یا دونوں کتاب دیابنا کی ہے، دونوں کتاب میں ایک ہی جملے ہوتے نہیں، بلکہ الگ الگ چیز، الگ الگ واقعہ دونوں کتاب میں بیان ہے۔ اسی لیے ان دیابنا وہابیوں کے چکر میں مت پڑیں، وہ یہ کہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کیوں مناتے ہو، ان کی بارگاہ میں نیاز و فاتحہ کیوں کرتے ہو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب ان کی کتاب ہی میں تضاد ہے تو ان کی بات کیسے مانی جائے؟ حضرات گرامی، حضور سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمت و رضوان بہت ہی کامل بزرگ اور بہت ہی پائے کے ولی گزرے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ
جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو قبر مبارک سے ہاتھ نکلا، لیکن شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس وعظ میں بیٹھا ہوا تھا، ناگہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پاک سے اتر کر حضور علی بن حیتی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی خواب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے علی بن حیتی، تمہیں خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور میں بچشم خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی ان کی زیارت سے سرفراز ہو رہا ہوں۔ تمہیں خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے اور مجھے بچشم خود زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تمہارے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اسی لیے میں منبر شریف سے اتر کر تمہارے پاس بادم مؤدبانہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور شیخ بن علی حیتی کون ہیں؟ بغداد کے ان 4 بزرگان دین میں سے ایک ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو کوڑیوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، ان 4 بزرگوں میں سے ایک ہے حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس کھڑے ہوئے، بچشم خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہی سے آپ بیعت و خلافت انہی سے آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ پہنایا اور اس جبے کو اتار کر پھر حضرت ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے برکت کے لیے اپنے لیے پہنا اور کہا اے عبد القادر، وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری ذات مرجع خلائق ہوگی اور تم سے رشد و ہدایت کا ایسا دریا جاری ہوگا جس سے فیض حاصل کر کے ہزاروں بندگان خدا سیراب ہوں گے۔ حضرات، انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ قول ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تب تک کوئی بندہ مومن میرا ذکر کر ہی نہیں سکتا، آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی محفل ہو رہی ہے، اور اس محفل میں ان کی منقبت سن رہے ہیں، وعظ سن رہے ہیں، وعظ سن رہے ہیں کہ حقیقت ہے اور مسلم الثبوت بات ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر فضل خاص ہے۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور بولنے میں جو کچھ خطا لفظ غلطی ہو گئی وہ معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔